الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری فی صحیحہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ. رمضان المبارک کے بابرکت اور عظیم مہینے کی آمد ہے. نیکیوں کا مہینہ، اللہ کی طرف سے برکت اور بخشش، اللہ تعالیٰ کی عنایت، توفیق اور عبادت کا مہینہ ہے. تقوی، صدقہ و خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. یہ وہ اللہ کا مہمان ہے جو ایک سال کے بعد صرف ایک ماہ کے لیے مہمان بن کر آتا ہے. اور انسان اس بات پر غور و فکر کرے کہ جب ہمارے گھر میں کسی مہمان کی آمد ہوتی ہے تو اس مہمان کے آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں. بہت سی تیاریاں اور بہت سی مصروفیات ہیں. گھر کو اور گھر کے صحن کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے. مہمان کی آمد سے پہلے میزبان خود بھی زیب و زینت اختیار کر لیتے ہیں. اس مہمان کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں. یہ دنیا کا مہمان ہے اور یہ ہمارا مہمان ہے. لیکن جب اللہ کا مہمان اور مہمانوں میں سب سے اعلیٰ وہ ہمارے پاس آ رہا ہے
تو اس کی آمد پہ ہماری تیاریاں کیسی ہیں؟ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ایک مسلمان اور مومن کی اس مہینے کے لیے تیاری کیسی ہونی چاہیے تاکہ کما حق ہو رمضان ماہ غفران کی قدر اور اس کا حق ادا کیا جا سکے۔ اس کی تیاری اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد انسان اللہ کی رضا اور رحمت میں شامل ہو جائے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنتوں کی بشارت اور جنت کے داخلے کا مستحق بنا لے۔ اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر جس چیز کی اہمیت اور فضیلت رکھی ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی فضیلت کو پہچانا جائے، اس کی اہمیت کو یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی کیا فضیلت رکھی، اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، تاکہ اس کے فوائد کو، اس کی برکات کو سمیٹا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنا پر ہم اس کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم کر دیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر اسی مہینے کے اندر وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر۔ یہ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ رب العزت نے رمضان کی فضیلت رکھی، رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کیا۔ جس طرح ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دور دراز کے علاقے سے تشریف لائے، اور ان دونوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اکٹھا اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک بہت محنتی تھا، بہت مشقت اور کوشش اور جد و جہد کرنے والا، نیکیاں کرنے والا تھا۔ اس نے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ فَمَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً، جو دوسرا شخص تھا جس نے اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، وہ شہید ہونے والے شخص کے 1 سال بعد زندہ رہا اور 1 سال بعد فوت ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں فرأیت فی المنام بین انا عند باب الجنہ، میں نے ایک دن خواب دیکھا، رات کو سویا ہوا ہوں اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں۔ اذا انا بہما فخرج خارج من الجنہ، میں نے دیکھا کہ اچانک وہ 2 صحابی بھی میرے پاس کھڑے ہیں کہ جنت سے ایک شخص نکلتا ہے، فاذن للذی توفی الآخر منہما، اس کو وہ جنت میں جانے کی اجازت بھی دے دیتا ہے اور جنت میں لے جاتا ہے جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا۔ پھر دوبارہ نکلتا ہے، فاذن للذی استشہد ثم رجع الیہ،
پھر جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اس کو بھی جنت میں جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ثم راجع الیہ، پھر تیسری مرتبہ میری طرف آتا اور کہتا ارجع فإنک لم یأن لک بعد، تو واپس چلا جا، تیرا ابھی وقت نہیں آیا۔ میں صبح اٹھتا ہوں، لوگوں کو خواب بیان کرتا ہوں کہ یہ رات کو خواب آیا، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچتی ہے، آپ صحابہ کو فرماتے ہیں میرے صحابہ من ای ذالک تعجبون، کس وجہ سے تم تعجب کرتے ہو، تم کیوں اس خواب پر تعجب کرتے ہو کہ وہ شخص پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے جو سال بعد فوت ہوا تھا، اور اس شخص کو بعد میں جنت میں داخل کیا جاتا ہے جو 1 سال پہلے شہید کر دیا گیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اسی وجہ سے ہم تعجب کرتے ہیں کہ بعد میں فوت ہونے والا بندہ پہلے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کو اجازت پہلے دے دی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، تم مجھے یہ بتاؤ کیا جو جنت میں پہلے چلا گیا، پہلے اس کو اجازت دی گئی، وہ 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہا تھا، 1 سال زیادہ دنیا میں نہیں رہا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ 1 سال زیادہ دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے، فرمایا اس نے 1 سال جو زیادہ زندگی گزاری ہے وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اس نے 1 رمضان پہلے شخص سے زیادہ پایا ہے، اور اس نے 1 رمضان کے روزے اس سے زیادہ رکھے۔ اس رمضان کے پانے کی وجہ سے اور اس رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور 1 سال کے نمازیں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ فضیلت دی ہے، یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، کہ اللہ نے ان کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ اللہ نے رمضان کے روزوں کی برکت کی وجہ سے، رمضان کی اہمیت کی وجہ سے، رمضان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے، اور 1 سال تک وہ نمازیں جو پڑھتا رہے، اللہ نے اس کے اعمال صالحہ نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں اس کو یہ درجہ دیا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اتنا اللہ نے اس کو بلند درجہ عطا کیا۔ میرے بھائیو یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ ماہ غفران کی اللہ نے فضیلت رکھی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر اہمیت بیان کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب انسان کو کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوگا تو فضیلت اور اہمیت کے علم ہونے کے بعد پھر وہ اس کی قدر کرے گا۔ 2 صحابہ بیٹھے تھے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس کے جنازے میں شریک اور شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرات یعنی 1 احد پہاڑ کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ اور جو بندہ اس کے جنازے کے بعد اس کی تدفین میں بھی شامل ہو جاتا ہے، قبرستان بھی چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ایک صحابی کے ہاتھ میں کینکریاں تھیں، اس نے کینکریوں کو پھینک دیا اور فرمایا میں نے تو بہت زیادہ کرارید کو ضائع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ لا علمی کی وجہ سے، کہ پتہ ہی نہیں تھا اس قدر فضیلت ہے، پتہ ہی نہیں تھا اس قدر ثواب اور اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، بعض اوقات انسان اس فضیلت سے، اس اجر سے محروم اس وجہ سے رہ جاتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہو، لا علمی کی وجہ سے۔ تو رمضان کا سب سے پہلا تقاضا مسلمان اور مومن پر کیا ہے کہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کو مسلمان جانے کہ اللہ نے ایسا عظیم مہینہ پورے سال میں نہیں بنایا، عظیم راتیں پورے سال میں نہیں بنائی۔ اللہ نے اتنی عظیم راتیں، اتنے عظیم دن، اتنی برکت اور رحمت، جنت کے داخلے اور بشارت، جہنم سے آزادی والا مہینہ اور کوئی نہیں بنایا جتنی فضیلت والا مہینہ اللہ نے رمضان المبارک کو بنایا۔
تو رمضان کے روزوں سے پہلے، رمضان کی آمد سے پہلے انسان کے اوپر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص کر، اپنی نیت کو درست کر لے۔ اگر نیت کا اخلاص اور نیت درست ہے تو انسان کا عمل قبول کیا جائے گا، لیکن اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے، انسان کے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو انسان کا عمل قبول نہیں کیا جائے۔ آمد رمضان سے قبل نیتوں کا خالص ہونا درست ہے، ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ بینہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، دین کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، حنفاء اور یکسو ہو جائے، پوری کی پوری توجہ، سارے کے سارے نظریات اور یکسوئی اللہ کی طرف، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کبھی یہ عمل کر لیا کبھی وہ عمل کر لیا، ایسا نہیں۔ قرآن و سنت والا عمل، دین والا عمل، اسلام والا عمل ہو، بس اسلام کے ساتھ یکسوئی ہو، دین کے ساتھ یکسوئی ہو، قرآن و سنت کے ساتھ یکسوئی۔ اخلاص سے عاری اور ریاکار شخص کا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر اس کی نیت خالص اور درست ہے تو عمل قبول ہے، اگر نیت کے اندر ریاکاری، شہرت، سمت، مشہوری، کسی کے لیے دکھلاوا ہے تو اس کا وہ عمل قبول نہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ سورۃ ہود ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، جو بندہ دنیا کی زندگی کا ارادہ اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، کمی نہیں کی جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی عمل، کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے دو شرائط کو پورا کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، شرطیں کون سی ہیں؟ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت، شرک سے بیزار ہو کر، کفر سے دور ہو کر، منافقت سے بری ہو کر، من صام رمضان ایمانا، عقیدہ توحید کے ساتھ روزے رکھتا ہے، ایمان کی تکمیل کے ساتھ روزے رکھتا ہے، ایمان مکمل کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے، ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، واحتسابا، اور دوسری شرط کیا ہے اس کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سے نیکی کی امید کے لیے، واحتسابا، احتساب کے لیے، اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے وہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی شرط قیام اللیل کے لیے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی۔ ایک حدیث میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے اور ایک حدیث کے اندر قیام اللیل کا ذکر ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا قیام کیا۔ بہت سارے شکوک و شبہات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیے جاتے ہیں، بہت سے فتنے ہمارے سامنے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ لو جی نبی پاک نے 3 دن تراویحاں پڑھیاں سن تے پورے مہینے دیاں کتھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھائیاں تے چوتھے دن آپ باہر ہی نکلے، تسی سارا مہینہ ہی پڑھاؤ دے اترا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا قیام کیا۔ اور رمضان کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 3 دن کا نہیں ہوتا، یا 29 یا 30۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا ہے، رمضان کا قیام اللیل کیا ہے، تراویح پڑھی ہے۔ من قام رمضان، کن شرطوں کے ساتھ؟ ایماناً، ایمان کی شرط ہے، ایمان کی شرط ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ توحید کے اخلاص کی شرط ہے، واحتسابا، اور قیام اس وجہ سے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، لوگ کہیں گے بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے ہمارے حافظ صاحب کی بلے بلے اور بیجا بیجا ہے، لوگ یہ کہیں گے بڑی لمبی تراویحاں پڑھاتا اور پڑھتا ہے، اس لیے نہیں۔ واحتسابا، وہ تراویحاں پڑھنے کا مقصد، وہ قیام اللیل کا مقصد، وہ نفل نماز کا مقصد کیا ہے؟
واحتسابا، اللہ سے ثواب کی امید کے لیے پڑھتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ ایک مہینے کا قیام اللیل کر لیتا ہے، یہ ایک مہینے کی رات کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی خوشخبری دے دی کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، رات کے قیام کی وجہ سے اللہ اس کی گزشتہ گزری ہوئی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے، ٹانگیں تھک جاتی ہیں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، کیا کریں جی، عادت نہیں ہے، کیا کریں جی، یہ مسئلہ ہے، یہ سارے شیطان کے وہم اور شیطان کے وسوسے ہیں جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، رمضان کی فضیلت، قیام اللیل کی فضیلت، رمضان کے روزوں کی فضیلت ہی اس قدر ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کدھر ہے تو انسان اور مومن آدمی تو تمنا اور خواہش کرے کہ ساری زندگی ہی رمضان رہنا چاہیے۔ اس قدر فضیلت ہے، اس قدر اہمیت ہے، تو اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ان چیزوں کا درست ہونا، نیت کا خالص ہونا، ایمان اور احتساب، اللہ سے ثواب اور نیکی کی امید کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان کا دل صاف ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، دلوں کے اندر حسد، کینہ اور بغض، خواہشات نفس، عداوت اور ناشکری، دوسرے بندے کے ساتھ دشمنی اور دوسرے بندے کے لیے اپنے دل کے اندر بغض، یہ رمضان کے روزے سے پہلے پہلے قلب سلیم ہو جائے، دل صاف ہو جائے۔ ہر قسم کی نافرمانی سے دلوں کو پاک کر لیجئے، کیونکہ اسے دل میں تقوی اور اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے دل کے اندر نہ تقوی پیدا ہوتا ہے اور نہ اخلاص پیدا ہوتا ہے جس دل کے اندر حسد بھی ہو، جس دل کے اندر کینہ بھی ہو، جس دل کے اندر بغض بھی ہو، جس دل کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہوں، جس دل کے اندر عداوت، دشمنی اور ناشکری بھی ہو۔ ایسے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پھر تقوی کو پیدا نہیں کرتا، ایسے دل کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ اور رمضان کا تو مقصد ہی اللہ نے یہ بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، کہ تقوی بھی ہو اور بغض بھی، حسد بھی، کینہ بھی، ناشکری بھی، نافرمانیاں بھی، خواہشات نفس بھی، اللہ رسول کی نافرمانی بھی، اور بندہ کہے کہ اس دل کے اندر اب تقوی پیدا ہوگا، اس دل کے اندر جناب اخلاص پیدا ہوگا۔ تقوی اور اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا، اور سارے جسم میں سے جب تک دل کی درستگی نہیں ہوتی اس وقت تک جسم کا کوئی حصہ بھی درست نہیں ہو سکتا، اور جب دل درست ہوگا تو انسان کا سارا جسم ہی درست ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار، جسم کے اندر ایک گوشت کی بوٹی ایسی اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کا سارا جسم درست ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ گوشت کی بوٹی خراب ہو گئی تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جائے۔ الا وہی القلب، خبردار، سن لو، سمجھ لو کہ وہ گوشت کی بوٹی انسان کا دل ہے۔ اگر انسان کا دل درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہے، اور اگر انسان کا دل خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی خراب۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے اپنے دلوں کی پاکیزگی کا اہتمام، دلوں کو صاف کرنے کا، قلب سلیم کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر نمازوں کا اہتمام، اور خصوصاً 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام کیجیے۔ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین اسلام کی عمارت کو قائم کر دیا۔ ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ یہ میرے بھائیوں معمولی مسئلہ نہیں ہے،
جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، جس کو ہم نے ہلکا سمجھا ہوا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بھاری مسئلہ ہے، یہ بہت ضروری اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی عمل قبول کر لیتا ہے۔ اگر بندہ بے نماز ہے، نماز سے دور، تارک صلاۃ ہے، تو اللہ تعالیٰ بے نمازی کے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک شخص وہ تو نمازیں ہی نہیں پڑھتا، جتنے مرضی نیک عمل کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ بے نماز۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے نمازوں کو قائم کرو اور مشرکوں جیسے نہ ہو جاؤ، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ نماز تو مومن، مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے میرے بھائی۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے، تو نمازوں کا اہتمام ضروری ہے، نمازوں کی حفاظت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بدبختی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، بدقسمتی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے کہ روزہ رکھ لیں، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، لیکن نمازوں کا اہتمام نہ کریں، نمازوں کی حفاظت نہ کریں، نمازوں سے سستی کریں، نمازوں سے غفلت اور لاپرواہی کو ہو، اور پھر ہمارے روزوں کا، اس عمل کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت اور فضیلت جامع ترمذی کے اندر بیان کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو بندہ 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ امام کی اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کر کے نماز میں شامل ہو جاتا ہے، تکبیر اولی کے ساتھ 40 دن نماز پڑھ لیتا ہے، کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزوں سے بری کر دیتا ہے، براءۃ من النار، ایک اللہ اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، وہ براءۃ من النفاق، اور دوسرا اللہ اس کو منافقت سے بری کر دیتا ہے۔ 40 دن یہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے انعام کرتا ہے، اتنی فضیلت دیتا ہے، یہ جہنم سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے، اور منافقت اور نفاق کے شعبے سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے کہ یہ منافق نہیں ہے اور یہ جہنمی بھی نہیں ہے، اللہ جہنم سے اس کو آزاد کر۔ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کے بارے میں لکھا گیا کہ ما اذن المؤذن منذ 30 سنۃ الا وانا فی المسجد، کہ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال سے کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔ 30 سال میری زندگی میں ایسے گزر چکے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں ایسے گزرتے ہوئے، ایسے زندگی گزارتے ہوئے کہ مؤذن جب بھی اذان دیتا ہے میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں۔ یہ محدثین تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، بزرگ یہ ہمارے اکابر ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین ہیں، یہ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسری روایت جو سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، فرمایا ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت منذ 40 سنۃ، امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال ہو چکے ہیں، 40 سالوں میں میری کوئی نماز کبھی جماعت سے پیچھے نہیں ہے۔ نماز کا فوت ہونا تو دور کی بات ہے، نماز کا چھوڑ دینا یہ تو ان کے تصور میں بھی بات نہیں تھی کہ نماز چھوڑ دی جائے۔ وہ کہتے ہیں 40 سال ہو چکے ہیں، 40 سالوں میں کبھی میری جماعت بھی نہیں رہی، کبھی میں جماعت سے پیچھے بھی نہیں رہا، 40 سال زندگی ایسی گزر چکی ہے۔ اور ریاض النفوس کے اندر امام ربیع بن یزید رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ما اذن المؤذن لصلاۃ الصبح منذ 40 سنۃ، کہ 40 سال ہو گئے ہیں مؤذن نے فجر کی اذان دی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 40 سال ہو چکے ہیں جب بھی مؤذن نے فجر کی اذان دی الا وانا فی المسجد، میں مسجد میں موجود ہی ہوتا تھا، میری موجودگی کے اندر فجر کی جماعت ہوتی تھی۔ اور میرے بھائیوں 1-2 دنوں کی بات نہیں، یہ مہینوں اور ہفتوں کی اور سال کی بات نہیں ہے، فرمایا 40 سال ہو گئے ہیں میری ہر فجر کی اذان اس حالت میں ہوتی ہے کہ میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں، پھر اذان ہوتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔
ہاں الا انا اکون مریضا او مسافرا، میں گھر میں نہیں ہوتا تھا، سفر میں ہوتا تھا، پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یا کبھی میں مریض اور بیمار ہو گیا پھر میں نہیں پہنچ سکا، پھر تو کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، ورنہ میری زندگی میں 40 سال گزر چکے ہیں ایسے کہ جب بھی مؤذن نے فجر کی اذان دی ہے میں مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ یہ میرے بھائیو یہ ہمارے بزرگوں کے اعمال تھے، یہ محدثین کی زندگیاں تھیں، یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں تھیں، یہ ائمہ محدثین ہیں جن کی زندگیاں، جن کی نمازیں، جن کے نیک اعمال اس قدر زیادہ تھے کہ 40 سال بھی انہوں نے کبھی باجماعت نماز سے پیچھے نہیں رہے، کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، کبھی اس حالت میں گھروں میں نہیں بیٹھے رہے کہ مسجد میں اذان ہو اور وہ گھروں میں بیٹھے ہوں، اس قدر نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے یہ تہیہ کر لیا جائے کہ تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوگی، باجماعت نماز نہیں چھوٹے گی، یہ تہیہ کیا جائے کہ رمضان کے اندر نمازوں کا اہتمام ہوگا۔ ماہ رمضان کے مسائل کو سیکھیں میرے بھائیوں، یہ بھی رمضان کا تقاضا ہے۔ ہماری زندگیوں میں رمضان آتا ہے اور رمضان گزر چکا ہوتا ہے، ہمیں رمضان کی سحریوں کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کی افطاریوں کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کے دنوں کے اور اس کی راتوں کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ رمضان کے مسائل کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ ہمارے روزے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، ہماری سحریاں کہیں فوت نہ ہو جائیں، ہماری افطاریاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، ہماری نمازوں کے معاملات، ہمارے اعمال صالحہ اور پھر یہ کہیں فوت نہ ہو جائیں، اور پھر رمضان کے اندر دعاؤں کو معمول بنائیں۔ افطاری کی دعا، سحری کی دعا، دعاؤں کی قبولیت، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے ترغیب و ترہیب کے اندر کہ رمضان کی یہ فضیلت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان للہ اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے دنوں میں بھی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور راتوں کے وقت بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ راتوں کو بھی جہنم سے آزادی دیتا ہے اور دنوں کو بھی جہنم سے اللہ آزادی دیتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رمضان تو اتنا اہم مہینہ ہے کہ اللہ مسلمان کی دن کے وقت کی دعا کے بھی قبول کرتا ہے اور رات کے وقت کی ہوئی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ رات کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا، دن کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ معنی کیا ہوا کہ رمضان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ گزرنا چاہیے، رمضان کے اندر دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، دعاؤں کا معمول بنانا چاہیے، دعائیں بھی، وظائف بھی، ذکر اذکار بھی، اس کی طرف انسان رغبت کرے، نیکی میں رغبت کرے۔ رمضان چونکہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان کس حالت میں انسان کا گزرنا چاہیے؟ تلاوت قرآن کی حالت میں گزرنا چاہیے۔ پورے سال میں سب سے زیادہ جو قرآن کی تلاوت کا حق ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر۔ محدثین رمضان میں باقی عمل کو چھوڑ کر صرف قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے، دن کو دیکھتے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، راتوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کہا کرتے تھے یہ رمضان تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ تو شہر رمضان شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت قرآن، 5 وقت کی نمازیں، نفلی عبادت، صدقہ اور خیرات، ذکر اذکار، دعا، اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشیاں، قیام اللیل کا اہتمام، مساجد میں ہونے والے دروس اور بیانات کے اندر شرکت، اعمال صالحہ پر محنت اور نیکی کی رغبت، برائی سے اجتناب، یہ رمضان کے اندر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان نیکی کی رغبت تو رکھتا ہے لیکن ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتا، نیکی بھی کرتا ہے اور ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ ایک طرف قرآن کی تلاوت سن لیتا ہے، ایک طرف گانے بجانے سنتا ہے، ایک طرف درس کے اندر شامل ہوتا ہے، دوسری طرف جناب ٹی وی کے ڈراموں اور فلموں کے اندر بھی شامل ہے، ایک طرف نیکیاں بھی کرتا جا رہا ہے اور دوسری طرف گناہوں کے اندر بھی ملوث ہے، ایک طرف نیکی کی رغبت ہے، دوسری طرف گناہوں سے اجتناب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جب تک گناہوں سے اجتناب نہیں کیا جاتا اس وقت تک انسان کے نیک اعمال ذخیرہ نہیں بنتے۔ انسان کے نیک اعمال کا ذخیرہ اسی وقت بنے گا جب برائی کے سمندر میں نیکیاں ڈوب جانے سے بچ جائیں گی۔ ہماری تو نیکیاں برائی کے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں۔
جتنی نیکیاں شام تک کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم گناہ کر لیتے ہیں، جتنے نیک عمل کرتے ہیں اس سے زیادہ رات تک کہیں ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ تو نیکی کی رغبت کے ساتھ ساتھ گناہوں اور برائی سے دوری اور اجتناب اور بچنا بھی ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ جھوٹ اور زور سے دور نہیں رہتا، جھوٹ پر عمل کرنا اور جھوٹی بات کرنے سے نہیں بچتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے رکھے۔ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے۔ کھانے اور پینے کے چھوڑنے کا مقصد بھی اس کا اسی وقت پورا ہوگا جب جھوٹ سے، گناہ سے بچے گا اور جھوٹی بات پر عمل کرنے سے بچے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ میں قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ جب تک انسان برائیوں سے اجتناب نہیں کرتا، جب تک انسان گناہوں سے دوری اختیار نہیں کرتا، اللہ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر انفقوا طوعا او کرہا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے وہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، لن يتقبل منکم، اللہ تمہارے اس خرچ کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، تم تو نافرمان قوم۔ جب تک تم اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑو گے اس وقت تک اللہ تمہارے نیک اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، اگلا عمل جو رمضان سے پہلے جس پر ہماری ہمیشگی اور جس پر ہمارا عمل ہونا ضروری ہے وہ سحری اور افطاری میں غرباء اور مساکین کو یاد رکھنا۔ سحریوں اور افطاریوں میں غرباء، یتیموں، مساکین اور بیوہ عورتوں کا خیال رکھنا اور ان کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ رمضان میں ہر شخص کی یہ نیت ہوتی ہے کہ نیکیوں میں مسابقت چاہتا ہے۔ ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سحریوں کا اہتمام نہیں ہوگا، جن گھروں کے اندر افطاریوں کا اہتمام نہیں ہوگا، جن کے پاس سحری اور افطاری کا سامان میسر نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا، صاحب مال بنایا ہے، اس کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر، پھر وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائے، اپنی گلی محلے، اپنے پڑوسیوں کے اندر، اپنے دیہاتوں، اپنے شہروں ٹاؤنز کے اندر ان لوگوں کو تلاش کرے جو روزے رکھنے چاہتے ہیں، جو افطاریاں تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سحری اور افطاری کا اہتمام نہ ہو۔ اور ہمارے دسترخوانوں پہ طرح طرح کے کھانے ہوں، ہمارے دسترخوان پر قسم قسم کی ڈشز ہوں، ان ڈشز کے اندر ایک ڈش کو بھی اگر ختم کر دیں اور وہ ڈش غریبوں اور یتیموں اور مساکین اور بیوہ عورتوں کو گھروں تک پہنچا دیں تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا، اتنا ثواب دے گا۔ جتنے لوگ ہمارے راشن سے، ہمارے صدقہ خیرات سے روزہ رکھیں گے، جتنا ثواب اللہ ان کو روزے رکھنے اور افطاریوں کا دے گا، اتنا ثواب اللہ اس صدقہ خیرات کرنے والوں کو بھی دے گا۔ اپنے رزق سے تو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک کا ہی ثواب ہے، جب اس کے راشن سے 30 لوگ روزہ رکھیں گے تو اللہ اس کے روزے کا بھی اس کو ثواب دے گا، اور ان 30 بندوں کے روزوں کا، ان کی سحریوں اور افطاریوں کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس کو اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ سحری اور افطاریوں کا اہتمام اور ان کے راشن کا اہتمام۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا، جو کسی مومن بندے کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی قیامت کی تکالیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ کسی کے کام آ گیا چلو کوئی بات نہیں ہے، کسی کو راشن دے دیا اس کی تکلیف دور کر دے دی کوئی بات نہیں، یہ کوئی معمولی مسئلے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں بڑے اہمیت والے ہیں۔ کسی کی پریشانی کو دور کر دیا، کسی کی تکلیف کو دور کر دیا، کسی کی تنگ دستی کو دور کر دیا، اللہ رب العزت اس بندے کی قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دیتے۔ اور قیامت کی تکلیفیں تو دنیا کی تکلیفوں سے بہت بڑی ہیں، قیامت کے مصائب تو دنیا کے مصائب سے بہت بڑے ہیں، قیامت کی مشکلات تو میرے بھائیو دنیا کی مشکلات سے بہت بڑی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، ایک بندے کو لایا جائے گا قیامت کے دن، وہ ایسا بندہ ہوگا جس نے پیدائش سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور اپنی موت تک کبھی کوئی دکھ، کبھی تکلیف، کبھی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی۔ اللہ اپنے فرشتوں کو کہے گا اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگا
لگا کر لاؤ، جہنم کا ایک غوطہ لگا کر لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا ہاں بتا میرے بندے دنیا میں زندگی کیسے گزاری؟ وہ کہے گا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، میرے مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے تو دنیا کے اندر کبھی پریشانی اور تکلیف سے باہر ہی نہیں نکلا تھا، میں نے تو کبھی دنیا کے اندر کسی سکھ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ دنیا کی ساری عیش، دنیا کے سارے سکھ اور دنیا کی ساری بہترین زندگی جہنم کا ایک غوطہ بھلا دیکھی۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی قیامت کی تکلیفوں کو دور کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو مسلمان کے عیبوں پہ دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ دنیا میں بھی پردہ ڈالے گا، آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اور جو بندہ کسی بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ پھر ہر معاملے میں رمضان ایسے گزرے کہ ہر معاملے میں سنت کی پیروی کیجیے، ہر معاملے میں سنت کی پیروی کیجیے، وہ سحری کا معاملہ ہو یا افطاری کا ہو، وہ نماز تراویح کا مسئلہ ہو یا فرضی نمازوں کا معاملہ ہو، وہ صدقہ خیرات کے معاملات ہوں یا قرآن کریم کی تلاوت کے معاملات ہوں، سنت سے اجتناب نہ کیجیے، سنت سے دور نہ رہیے، سنت کی اتباع کیجیے، بدعات اور خرافات کے پیچھے نہ چلیے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہم نے نہیں کیا یا اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اس کا وہ عمل رد کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کی یہ ریت ہے، یہ رواج بن چکا ہے، یہ مولویوں کے بھی مسئلے بن چکے ہیں، افطاریوں میں سپیکر ان کو فارغ مل جاتے ہیں، سحریوں میں سپیکر و مسجد کے لاؤڈ سپیکر فارغ مل جاتے ہیں، جب چاہے سپیکر آن کیا اور جو چاہے بدعات اور خرافات شروع کر دی۔ سحریوں کے اندر بدعات خرافات شروع ہیں، افطاریوں میں بدعات خرافات شروع ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی میں، آپ کے دور میں، پھر صحابہ کے دور میں، پھر تابعین اور تبع تابعین کے دور میں یہ معمول تھا، اللہ اکبر پر سحریاں ختم ہوتی، اللہ اکبر پر افطاریاں شروع ہوتی، اذان پہ اذان کے ساتھ سحری کا تعلق تھا اور اذان کے ساتھ یہ افطاری کا تعلق تھا۔ نہ وہاں روٹر بجائے جاتے تھے، نہ وہاں ہوٹر بجائے جاتے تھے، نہ وہاں سائرن بجائے جاتے تھے، نہ وہاں پٹاخے چھوڑے جاتے تھے، ایسا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آج امت مسلمہ سنت اور حدیث سے غافل ہو چکی ہے، بدعات اور خرافات کے پیچھے چل رہی ہے، سحریوں کے نام پر بدعات ہیں، افطاریوں کے نام پر بدعات ہیں، یہ فلاں کی اذان ہے، ہماری اذان نہیں ہے، ہم اپنی اذان پہ چھوڑیں گے، یہ ان کی اذان ہے، وہ 5 منٹ پہلے اذان دے دیتے۔ اللہ کے بندو، کس بندے کو یہ خوشی ہے کہ 16 گھنٹے کا روزہ رکھے اور 5 منٹ کی وجہ سے وہ ضائع کر دے؟ نہیں جی، وہ 5 منٹ پہلے اذان دیں دے، اسی اپنی اذان دے نال چھڈاں گے، تے اذان دا ٹائم ہے، ہوٹر بجے گا تو پھر چھڈاں گے، بس ہوٹر کے انتظار میں بیٹھے رہے، اپنی اذانوں کے اہتمام میں بیٹھے رہے نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جو ہی سورج غروب ہو اسی وقت افطاری کر لی جائے، اور امت ہمیشہ حق پہ رہے گی، فطرت پہ رہے گی، وہ لوگ ہمیشہ حق پر رہیں گے جو اس وقت افطاری کریں گے جب افطاری کا وقت ہو جائے گا۔ جو ہی سورج غروب ہوگا افطاری کرنے میں وہ جلدی کریں گے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جو ہی سورج غروب ہونے کا وقت ہو، جو سورج غروب ہو جائے اسی وقت افطاری کر لی جائے، 2 منٹ کھڑے ہو جاؤ، 3 منٹ رک جاؤ، 5 منٹ رک جاؤ، یہ نہیں، یہ طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے۔ بدعات اور خرافات سے بچیے میرے بھائیوں، شرک اور کفر سے بچیے۔ لا ان اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ شرک تو ایسی چیز ہے جو انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ رمضان میں توبہ کا اہتمام کیجیے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو بندے توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، رمضان کی آمد ہے، رمضان کی آمد سے پہلے والے معاملات کو اللہ ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ماہ غفران ہمارے لیے آسان بنا دے، نیکیوں کا اہتمام اور رمضان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد